جس دن عمران خان صاحب کی حکومت گری اس دن یہ کلٹ تو موجود تھا، لیکن اکراس دا بورڈ 90-95% لوگ جو تھے وہ عمران خان صاحب کے خلاف تھے. صحیح. اس کے بعد کیا ایسا ہوا کہ سارے لوگ ان سے چلے گئے. ان کو ہٹانے کے طریقہ کار پہ اعتراض ہوا نا ان کو، جی، جو کہ میرے خیال میں سب سے بہترین ڈیموکریٹک پروسیس ہوا کسی کو ہٹانے کے لیے. لیکن جو ڈیلیورنس تھی اس کے بعد 16 ماہ کی حکومت کی، وہ اتنی خراب تھی، وہ اتنی شاکنگ تھی، وہ اتنی ڈیوسٹیٹنگ تھی. زعیم صاحب، یہ جو کل فیصلہ سامنے آیا ہے کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک تو یہ میں پہلے بھی اس پہ عرض کر چکا ہوں، بات نہیں کروں گا میں یہ معاشرے کی میرے خیال میں تذلیل ہے. ایک اتنا بڑا لیڈر ایک اس طرح کا کیس فیس کر رہا ہے جو میرے خیال میں بڑا ہی معاشرتی طور پہ بڑا پرسنل نوعیت کا یہ کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ہوتا دنیا میں. اور میرے خیال میں عدت کے نکاح کا جو مسئلہ ہے وہ مقصل ہے صرف اور صرف اس خاتون پہ جس کا یہ نکاح کیا جائے، اور وہی اس پہ صحیح رائے قائم کر سکتی ہے. دین بھی ہمارا یہی کہتا ہے. اور دین کو میرے خیال میں ہمیں آج کل اس نہج پہ نہیں لے کے جانا چاہیے. ہم سب گنہگار ہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، اور کسی کو گناہ گار کہنا میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ واضح حدیث اور قرآن سے فائق ہے کہ آپ کسی کو گناہ گار نہ کہیں، کیونکہ کسی کے گناہ گار یا نیک ہونے کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کیا ہے. اور میں تو شرک سمجھتا ہوں اس کو کہ آپ کہیں گے کہ کوئی گناہ گار ہے، یہ آپ کسی کو گناہ گار نہیں کہہ سکتے. زعیم صاحب، آپ تو خود قانون سے وابستہ رہے، لاء کے اسٹوڈنٹ رہے. سر، یہ بتائیے گا کہ جج صاحب کی جانب سے جو بتایا گیا کہ چونکہ سزا ہو گئی ہے اور سزا کے بعد یہ درست بیلیبل آفینس میں بھی بیل نہیں ہو، یہ درست ہے کیونکہ کنوکٹڈ ہے نا. جب کنوکٹڈ ہو جائیں تو پھر اوبیسلی ایک سزا تو نیچے سے ہو گئی بھی تھی نا. اگر ٹرائل ہو رہا ہو تو ٹرائل کے دوران تو رائٹ آف مطلب لا آف بیلز جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے. جب وہ کنوکشن ہو گئی ہو تو پھر رائٹ آف بیلز اپلائی نہیں کرتا. بٹ خاتون ہونے کا کوئی مل جاتا ہے، کوئی ایج ملتا ہے، کوئی ریلیکسیشن؟ وہ تو خاتون یا مرد لکھا نہیں ہوتا قانون میں، شخص لکھا ہوتا ہے، انسان لکھا ہوتا ہے کہ جو بھی قانون سے ڈیویٹ کرے وہ سزا کا حقدار ہے. اس میں عورت یا مرد نہیں لکھا ہوتا. یہ تو ہمارے ہاں کیونکہ ہم ایک بڑا سینسٹیو معاشرہ ہے عورتوں کے لحاظ سے، اور یہاں عزت اور تکریم دین نے ہمارے نے جو عورت کی عزت و تکریم بتائی ہے وہ اور کسی دین نے تو نہیں سکھائی. تو ہمیں اس کے مطابق عزت اور تکریم خواتین کو اور ان کا مقام دینا چاہیے تاکہ وہ عزت سے زندگی گزار سکیں اور معاشرے میں اعلیٰ مقام رکھ سکیں. باقی اگر آپ ان مہذب معاشروں کو سو کالڈ مہذب معاشروں کی بات کرتے ہیں تو وہاں تو خواتین کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہائر کورٹ میں جب جائے گا معاملہ تو یہ سسٹین کرے گا ڈیسیجن ہائی کورٹ میں؟ جی، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو سسٹین کرنا چاہیے کیونکہ وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. ٹرائل تو یہاں چلتا رہے گا. وہ ان شواہد پہ فیصلہ کرے گا جو لاسٹ کورٹ نے کنوکشن کی ہوئی ہے. تو دیٹ وڈ بی اے ڈفرنٹ ball game all by itself and it's going to be a different case. یہ بات ہو سکتی ہے اس معاملے پہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیسٹ ڈیفینس کیا ہو سکتا ہے، یا اگر اس معاملے میں اپیل دائر کی گئی ہے بری کروانے کے لیے تو بیسٹ کیس کیا بن سکتا تھا؟ کن معاملات پہ جان خلاصی ہو سکتی ہے اس طرح کے کیس پہ؟ نہیں، اس میں تو بڑا سمپل ہے کہ کسی کے کہنے پہ نہیں جانا چاہیے. گواہان موجود ہیں، ان کے خاوند کہہ رہے ہیں جو کہ پارٹی ہیں، وہ مولانا موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے ایک دفعہ نکاح کرا ہے. میرا یہ مسئلہ ہے ہی نہیں اس کیس میں. میرا مسئلہ ہی کچھ اور ہے کہ آپ اپنے دین کی معذرت کے ساتھ ابہام پیدا کر رہے ہیں نا دین کی باتوں میں، اور اس کو زبان زد عام کر رہے ہیں. اب یہ جب امریکہ ولايت میں ڈسکس کیا جائے گا تو وہ ہمارے دین کو کنفرنٹ کریں گے ایک اور طریقے سے، کیونکہ ان کا ایک ہمارے ساتھ دین کا تقابل ہے نا. وہ کہتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں اور سو اینڈ سو، جو کہ چیز موجود ہی نہیں ہے. تو وہ ہماری دینی اقدار کو وہ کنفرنٹ کریں گے اور اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کریں گے. تو ان چیزوں کو ذرا تھوڑا سا کنٹرول سے دور رکھنا چاہیے. زعیم صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو وکیل تھے بانی اے پی ٹی آئی کے، ان سے کہاں پہ غلطی ہوئی ہے؟ مین اپیل کرنی چاہیے تھی ان کو اور انہوں نے سزا معطلی کی اپیل کی. یہ جو اب اس کی بات نہیں، دونوں طریقے موجود ہیں قانون میں، دونوں طریقے موجود ہیں. جب سزا ہو جائے تو مین اپیل کو آپ نے تو وہاں پہ سیشنز جج کے پاس اپیل کر دی نا اس کی. لیکن ایک اور بات ہوتی ہے کہ وہ سزا کو معطل کرنے کی، وہ ایک علیحدہ اپلیکیشن ہے، وہ ڈسمس ہوئی ہے. وہی اپلیکیشن اب ہائی کورٹ میں جائے گی اور سپریم کورٹ تک بھی جا سکتی ہے. تو اس کا کوئی بھی ڈیسیجن آئے گا سپریم کورٹ تک
वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा इन लेटर इन स्पिरिट। तो ज़हीम साहब, आपको लग रहा है अब इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हो रही हैं विद इन पार्टी, एक डिवीजन नजर आ रही है? फिर उमर अयूब कल सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी हुए। नहीं, मेरे ख्याल में उमर अयूब सिर्फ इस वजह से मुस्ताफ़ी नहीं हुए कि वो इस पर्टिकुलर केस में कुछ नहीं कर पाए, वो थ्रू आउट जो रजीम है इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद की, उसमें नाकामी की वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। और मेरे ख्याल में राइटली सो, बिकॉज जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके साथ कि वो जो इस तरह हमारे मुल्क में एक सिस्टम है जो, और वो भी और कहीं नहीं है, धरने सियासत प्रेशराइज करके वो जमानतें दिलवाते। मतलब ये कोई तरीका कार तो नहीं है। जबकि मैं आपको ये वाज़ेह तौर पर बता दूं कि वो 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस है जी, और उसमें जो सजा मुअत्तली हुई है और ये बेल हुई है व्हाटएवर, पर वो केस अभी चल रहा है। और उसके अलावा जो दूसरा केस है अपना ये इसके वाला एक और था ना बड़ा इम्पोर्टेंट, साइफर वाला, उसमें तो वो उस पर अपील जा रही है सुप्रीम कोर्ट ना। सो दे आर दैट ये दोनों केसेस तोशा खाना में भी सस्पेंड हो गई जी, पर वो सारी केसेस तो चल रहे हैं ना। तो मेरे ख्याल में उन केसेस पे बात भी होनी चाहिए, ध्यान भी होना चाहिए। उनका पर्सनल मामला है यार, छोड़ें पर। ज़हीम साहब, शिबली फराज जो थे उनके इस्तीफे पर जो शेर अफजल मरवत का कमेंट है कि कब्जा माफिया से अब छुड़ा है पीटीआई। शिबली फराज नहीं, उमर अयूब नहीं, उमर अयूब ने दिया। शिबली फराज के इस्तीफे पर भी उन्होंने कहा। अच्छा, उन्होंने पहले कहा था जी। देखिए वो यंगस्टर्स है ना, यंगस्टर्स ज्यादा एजिटेटेड होते हैं। इन दोनों के बारे में कहें, लेकिन स्पेसिफिकली शिबली फराज। जब अकल की बात की जाए तो यंगस्टर्स, जब हम भी जब 10 साल कन्फ्रंट कर रहे थे मार्शल लॉ को, तो हम भी उन लोगों से बहुत नाला होते थे जो कहते थे कि चीज़ों को जो है वो पॉलिटिकली हैंडल करें, इसमें एग्रेशन नहीं होना चाहिए। हम ये समझते थे कि ये मिले हुए कहीं और हमें ख़राब कर रहे हैं। लड़ाई तो बहुत बड़ी थी वो। तो खैर शायद ये यंगस्टर्स सोचते हैं, लेकिन बहरहाल सियासत कुश्ती और फुटबॉल से मुख्तलिफ खेल है। इसमें चेस की ज़्यादा एबिलिटी होनी चाहिए आदमी में इसको करने की। जो पीटीआई की जो कारकुन हैं बेसिकली, उनका इख्तलाफ कोर जो मेंबर हैं, कोर पार्टी कोर कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनसे है, जिनमें उमर अयूब हैं बिल्कुल कि जी आप नहीं कर पा रहे इनफ काम इस हवाले से कि आप उन्हें बेल दिलवा सकें या रिहा करवा सकें। यार उनको बताया कि बेल उमर अयूब ने दिलवानी बेचारे ने। शिबली फराज से भी यही गिला रहा। शिबली फराज के 9 मई के बाद जो गायब रहे, कहीं पर नजर नहीं आए, कहीं बातचीत नहीं हुई और अचानक से मंजर आम पर आ रहे हैं और सारी टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल में गलत बात है जी, ये बात गलत है। उमर ये इख्तलाफ चल रहा है, ये इख्तलाफ दुरुस्त है, लेकिन बेल ना करवा सकने की बात जो है ये बिल्कुल गलत है। उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, वो बेचारा कहीं लॉयर तो नहीं है या कोई जज तो नहीं लगा हुआ कि वो जाके बेल करवा लेगा। नारेबाजी बकायदा डाला जेल के बाद सपोर्टर्स ने की पीटीआई के, और उमर अयूब जब गाड़ी में बैठ रहे थे उन्होंने बोला, अवाम ने बोला वहां पर जो मौजूद थे जो सपोर्टर्स थे पीटीआई के, कि अगर खान साहब को कुछ हुआ तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो इस्तीफा भी शायद दिलबर्दाश्ता हो कर दिया। ये वो कल्ट फॉलोइंग जब होती है ना जी, जो कल्ट फॉलोइंग होती है उसमें इस तरह के लोग कुछ होते हैं, उसकी तादाद बहुत थोड़ी होती है, वो डिलीवर नहीं कर पाती ओवर इश्यूज, क्योंकि जब तकाबुल होता है और डिस्कशंस होती हैं ओवर योर मैनिफेस्टो एंड योर एटीट्यूड, तो वो फिर वहाँ पे आप यू कम टू इंजरीज। अब देखें ना, जिस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी उस दिन ये कल्ट तो मौजूद था, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड 90-95% लोग जो थे वो इमरान खान साहब के खिलाफ थे। सही। उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि सारे लोग उनसे चले गए, उनको हटाने के तरीक़ाकार पर एतराज़ हुआ ना उनको जी, जो कि मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुआ किसी को हटाने के लिए। लेकिन जो डिलीवरेंस थी उसके बाद 16 माह की हुकूमत की, वो इतनी खराब थी, वो इतनी शॉकिंग थी, वो इतनी डेविस्टेटिंग थी कि लोग मजीद उसके तरीका तो जमहूरी था, पार्लियामानी था, उस पे तो इख्तलाफ नहीं था, लेकिन इख्तलाफ था कि जो इत्तेहादी हैं वो कितने दिन पहले से ही सिंध हाउस में है, कोई वो जा ही नहीं रहे, घर नहीं जा रहे, उनकी वीडियो सारी ट्विटर पे आ रही थी। तो फिर आप किस तरह उनको कहेंगे कि वो आप, यानी कि वो आप जबरदस्ती उनको जाके लगा देते हैं इमरान खान साहब के साथ? नो, यू कांट डू दैट, ये नहीं हो सकता। ज़हीम साहब, एक और जब आपने जबरदस्ती उधर नहीं की तो फिर आप उधर भी नहीं करेंगे ना। सही। एक आम नुक्ता है, उस पर मैं आपकी नज़र चाहती हूँ। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के जो आम इंतखाबात हुए हैं इनमें बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाया है और तहकीकात का मुतालबा किया, जबकि सहाकदार कह रहे हैं कि इस करारदाद के खिलाफ हम अपनी करारदाद लेके आएंगे। तो अपनी करारदाद में वो क्या लेके आएंगे? मैं मेरे ख्याल में इसको पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी समझता हूँ और उसका बड़ा स्टर्न एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट रियासत पाकिस्तान को। तो ये उनका हक नहीं है। बहरहाल वो ऑब्जर्वर्स थे, वो ऑब्जर्वर्स हैं, ये तो हम भी मान रहे हैं ना क्रॉस द बोर्ड के इतने अच्छे इलेक्शन नहीं हुए, 47-45 के ही हुए ना सारे जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि
ان کو اتنی یہ ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں ان میں نہیں اجازت تو وہ لیتے نہیں آپ سے, کیونکہ آپ وہ بیگنگ بول پکڑ کے ان کے آگے کھڑے ہوتے ہیں 24 گھنٹے, یہ ایشو نہیں ہے. beggars are not choosing. beggars never chooses. اس کے بعد آپ اس کو بہرحال یہ ان کو ہمارے اندرونی معاملات ہیں, اس پر ان کو اظہار رائے تو کرنے کا حق ہے, لیکن اس طرح کی قرارداد پاس کر کے وہ میرے خیال میں اوور اسٹریچ کر رہے ہیں اپنے ایمبٹس. اسحاق ڈار صاحب نے خود کہا آن دا فلور آف دی ہاؤس کہ باقی ممالک میں بھی 100 معاملات ہوتے ہیں, ہم تو کبھی مداخلت نہیں کرتے, ہم تو کوئی بات نہیں کرتے اس حوالے سے. نہیں ٹھیک کہا اس نے. امریکہ کو جواب دیں گے آپ کو لگتا ہے اس بات پہ؟ نہیں جواب نہیں دینا چاہیے, لیکن ان کو یہ کہ وہ ہم طریقے سے ضرور سمجھانا چاہیے. جواب ہی ہوتا ہے نا جواب, ہاں بالکل بالکل جواب جانا چاہیے. بتانا چاہیے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں جو آپ خلفشات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک پرسپشن کریٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں, ریاست ہوتا ہے جی ٹو جی تعلقات ہوتے ہیں, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح سپورٹ کر کے لا یا گرا نہیں سکتے. میرے خیال میں وہ خفگی مٹانا چاہ رہے ہیں جو سائفر کیس کے بعد عمران خان صاحب نے جو ان پہ الزام لگایا تھا کہ میری حکومت امریکہ نے گرائی ہے, تو میرے خیال میں وہ کھیلتے ہیں اس طرح, ان کا کام ہے کہ وہ. زعیم صاحب ویسے ایک اور صورتحال بڑی دلچسپ ہوگی, اور وہ مخصوص نشستوں والا جو معاملہ ہے وہ بھی عنقریب اس پہ بھی نتیجہ آنے والا ہے. میری لیگل سمجھ جو کہتی ہے اس میں یہ ہے کہ واضح طور پہ یہ تو قانون ہے ہی نہیں نا کہ وہ پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کے مطابق ان پارٹیز کو دی جائے جو اس کا حق ہی نہیں رکھتے, جن کا سائز ہی نہیں ہے ان سیٹوں کو لینے کے لیے. اب پی ٹی آئی کو اگر آپ دینی ہے سیٹیں یہ, تو وہ بھی مجھے مشکل نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس کو دینے کے لیے وہ 3 عوامل جو ہیں, آپ دیکھیں نا, انہوں نے کہا آپ نے تو مسکنسیو کیا ہے سارا فیصلہ جو بلے کے بارے میں نے دیا تھا. ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ پارٹی ختم ہو گئی ہے, ہم نے تو بلے کا نشان نہیں دیا تھا آپ کو, کیونکہ آپ نے الیکشنز نہیں کروائے تھے. تو پی ٹی آئی والے بھی تو بادشاہ ہے نا, جہالت کی انتہا ہے. مطلب مجھے تو چاہیے کہ عمران خان صاحب پوچھیں ان وکلاء سے کہ بھائی تم نے کیا ریڈ کی, کیا فیصلہ پڑھا تھا ان کے وکیل نے یہی, اور سب سے بڑی بات انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن نے بھی اس کو غلط انٹرپریٹ کیا ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے تھے نا کہ اگر ہم بطور آزاد امیدوار بھی اگر بلے کا نشان مانگتے تو بھی خدشہ یہ تھا, کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ چکی تھی اس حوالے سے, تو خدشہ یہ تھا کہ یہ نہ ہو کہ وہ ملے نہ اور الیکشن نہ ملے. آپ کا ایک پوائنٹ تو ویلڈ ہو جاتا نا, ایک پوائنٹ ٹو سکور تو ہو جاتا کہ ہم نے بھلا مانگا تھا, میں نہیں ملا. سر وقت کم, ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے, ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے, کوئی میجورٹی ڈیسیجن آئے گا یونینیمسلی یا کوئی؟ میں ناٹ اے جج, بٹ جو میری لیگل تھاٹس ہیں یا میں نے جو پڑھا ہے, مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ یہ آئے گا کہ سیٹیں جو ہیں وہ ان لوگوں کو تو نہیں دی جا سکتی, ان کا تو بالکل رائٹ ہی بنتا, لیکن پی ٹی آئی کو بھی نہیں دی جا سکتی, وہ آزاد رہیں گے. اور اگر ہوگا کیا کہ اگر وہ اب بھی پی ٹی آئی میں واپس چلے جائیں تو پھر الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ ان سے لسٹ لے لے اور لے کے ان کو ان کی سیٹیں دے دے. ویسے کچھ فیصلوں کا ریٹروسپیکٹیولی بھی وہ اپلائی کیا جاتا ہے کہ اس سچویشن پہ واپس لے جایا جائے کہ جب یہ ساری جانا پڑے گا کہ بطور آزاد امیدوار دوبارہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو سیٹیں خالی رہ جائیں گی نا, وہ رہ نہیں سکتی قانون کے مطابق, they have to be filled. وہاں پہ لوگ آنے ہیں. ہاؤس 317 کا 376 کا ہاؤس مکمل ہونا ہے ہر صورت. اگر وہ قانونی اور آئینی طور پر مکمل نہیں ہوتا, اس پوری اسمبلی کی آئینی حیثیت ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بیک ٹو دا کور.